अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरत के सियासी किरदार पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत में, और इसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी मुख्तसरन लेंगे। जो वेस्ट का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ख़वातीन को कब जो है एम्पावर किया गया। जब हम औरत की बात करते हैं तो इस्लाम ने औरत को माँ की सूरत में जो टाइटल दिया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत माओं के कदमों तले है। इससे बड़ी रिस्पेक्ट और डिग्निटी किसी औरत के लिए नहीं हो सकती कि जन्नत को माँ के कदमों तले रखा। ये एम्पावरमेंट है औरत की, यहाँ भी और आखिरत में भी। दूसरा, उसको बेटी के टाइटल से नवाजा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत की, फिर उनकी रुखसती की, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा, दो उंगलियां मिला के का। ये औरत के बुलंद किरदार की अलामत थी। फिर उसको बहन की सूरत में वरासत में हिस्सा देना, फिर उसको बीवी की सूरत में एम्पावर करना कि खैरुकुम ले अहली वाना खैरुन ले अहली, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों, अहलो अयाल, माँ बाप, बहन, बीवी, बेटी के हक़ में बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हूँ। ये वो तमाम औसाफ हैं जो आज वेस्ट बात कर रहा है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ये सिग्निफिकेंस, एक्सीलेंस औरत की झोली में, उसके दामन में डाल दी थी, जिसे औरत समेटे हुए अपनी इज़्ज़त व आबरू के साथ मुआशरे में अच्छे मकाम के साथ रह रही है। अगर कुरानिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो चाहे वो सूरह मरियम हो, सूरह अन्निसा हो, औरत के नाम से भी चैप्टर्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। औरत की जिन्स यानी अन्निसा पे भी मौजूद है। उसके अंदर कोई जेंडर बाय डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं मिलती, बल्कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा जब कुरान कहता है कि मर्द जो हैं वो औरत पर कव्वाम हैं, इसका मतलब ये होता है कि मोर रिस्पॉन्सिबल, चूँकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके हाथ में होती है। औरत घरदारी, चूँकि बुनियादी बच्चे की दरसगाह भी वही है, बच्चों को लीड करती है, और बाहर का लीडिंग रोल भी उसके पास होगा। उसमें हमें सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिन्हें मलिकतुल अरब कहते हैं, उनका खिताब, जो आप सल्लम चूँकि बिज़नेस वैमन थी, आपकी बिज़नेस अच्छी डील की वजह से वो निकाह का सबब बना आप सल्लम के साथ, तो इससे मालूम होता है औरतें कारोबार और तिजारत में भी उस वक्त एक्टिव थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़िक़्ह में, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में दूर दूर से सहाबाए कराम लोग आपसे तालीम के लिए आते। इमाम जाफ़र सादिक की बहू चीफ़ जस्टिस थी। इसी तरह ख़वातीन का लीडिंग रोल, चाहे वो बैटल फील्ड में है, वेलफेयर में है, ट्रेड में है, बिज़नेस में है, वो इस्लाम ने दे दिया। तो इस्लाम में औरत का जो किरदार है वो सिर्फ फैमिली तक जो है वो डोमेस्टिक अफेयर्स तक महदूद नहीं है, मुआशरे तक, बल्कि रियासती सतह पर, स्टेट अफेयर्स में भी इस्लाम उसको इनकरेज करता है। कुरान हकीम में जो एक इस्लामिक सोसाइटी के प्री रिक्विजिट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जब उनकी बात होती है तो मर्द व ख़वातीन दोनों को बराबर अहमियत दी गई है। इस सिलसिले में अगर हम देखते हैं सूरह तौबा में, तो हमें उसके अंदर ये मिलता है कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये वो प्रिंसिपल है बेसिक जो इक्वालिटी देता है हमें, कि अहले ईमान मर्द और औरतें एक दूसरे के रफ़ीक, मददगार, हेल्पर्स हैं। वो डोमेस्टिक अफेयर्स हों या एक्सटर्नल अफेयर्स हों, उनमें दोनों के एट्रीब्यूट्स, दोनों की प्रीरिक्विजिट्स इक्वल हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ जेंडर बाय डिस्क्रिमिनेशन। और अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकना, नमाज और ज़कात की बात है, अल्लाह रसूल की इताअत की बात है। अल्लाह उन पर रहम करेगा, वो गालिब हिकमत वाला है। इसमें समाजी और माशरती दायरे में क़याम के मारूफ़ का क़याम और मुनकर के ख़ात्मे के लिए जितनी मर्द की ज़िम्मेदारी है उतनी औरत की है। फिर मजहबी दायरे कार में इक़ामत सलात, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर, जो पूरा एक सिस्टमेटिक मेकनिज़म है, उसके इंटरनल एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट्स हैं उनको लेके बात हो रही है। तीसरा, उसका इक़्तिसादी दायरे में निज़ाम ज़कात का क़याम, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसमें ज़कात जो चैरिटी है, सदक़ात हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के उसमें पूरा रोल है। फिर सियासी दायरे में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ज़रिए एक मिसाली मुआशरा कायम करना। फिर हक़ राय दही जो है, इस्लाम ने औरत की मुकम्मल कानूनी हैसियत न सिर्फ तस्लीम की है, बल्कि सरबराह के चुनाव, कानून साजी और दीगर मामलात में मर्द के बराबर उसको हकदार ठहराया है। वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कल्चर है। और जो आज औरत मार्च या बाकी करते हैं वो पहले स्टडी कर लिया करें कि इस्लामी निज़ाम सियासत और हुकूमत में औरत का क्या किरदार रहा है।
پھر جب عورت کی بات کرتے ہیں اس سے آج کا جدید معاشرہ جو رائٹس کی ویمن کی یا فیمنسٹ کی جو تحریکیں ہیں وہ شاید انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی. اگر ہم برطانیہ میں دیکھیں تو 1897 میں ملیسنٹ فاسنٹ نے نیشنل یونین آف ویمن سفریج کے قیام سے ایک تحریک شروع کی تھی جو ویمن پولیٹیکل سوشل جسٹس کے لیے جو ہے اس کو امپاور کیا گیا. پھر امریکہ میں 1767 میں آزادی کا اعلان جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس تھا اس کی خشت اول اس کو سمجھا جاتا ہے. اس میں عورت کو بنیادی انسانی حقوق کے قابل نہیں سمجھا گیا. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت ٹائٹل جو ہم نے ذکر کیے عطا کر دیے تھے. عورت نوآبادیاتی معاشرے کی عورت ہر طرح کے حق سے محروم تھی. کالونیل سوسائٹی a married woman had virtually no rights at all. The revolution did little to change. یہ نوآبادیاتی نظام میں نیو کالونیل سسٹم میں بھی عورت کی بہت اس سے کام لیا جاتا, اس سے بھٹے پہ مزدوری کروائی جاتی. افریقن کنٹریز میں دیکھیں, یورپ میں, ایشیا میں, تو جو ہمیں سٹون ایجز کا کہتے ہیں ہم نے تو عورت کو اس وقت امپاور کر دیا تھا جب یہ تہذیبیں ہی نہیں تھیں, تو انہوں نے بعد میں آ کے بھی اس کا استحصال کیا. پھر سفید فام مرد آزاد تھے. جب جیفرسن نے اعلان آزادی کیا, آپ کو پتہ ہے دا پیپل کا لفظ استعمال کیا, تو آج 2 صدیوں بعد بھی امریکہ میں عورت آزادی, فریڈم, مساوات, ایکویلٹی کے لیے مصروف جد و جہد ہے. ٹھیک ہے. دا ڈیکلیریشن ریفرز ٹو مین اور ہم ناٹ ٹو وومن. یہ ڈیکلیریشن جو آزادی کا ہے مردوں کو آزادی دے رہا, عورت کو اس طرح کی نہیں دے رہا, جبکہ اسلام نے عورت کو دی موڈسٹی کے. انہوں نے پپٹ کھلونا بنا دیا, ڈریس چھین لیا, موڈسٹی چھین لی, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے لیے اس کے کئی مردوں سے ریلیشن شپ, مطلب اس کو ایک بازار کا کھلونا بھیج دیا. اسلام کے اندر ہے ٹائز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, ایک لیگل میریٹل کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو وہ آن کرتے ہیں, ایک عزت ہے, اس میں نسب کی حلت ہے, پیوریفیکیشن ہے, اس سے ایک فیملی سٹرکچر چلا آتا ہے جو کہ وہاں پہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ 19ویں صدی میں امریکہ کی عورتوں کی علم بردار سوسن اینتھونی نے 1872 میں صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالنے پر اسے گرفتار کیا گیا اور $100 کا جرمانہ عائد کیا گیا, یعنی حق رائے دہی اس وقت بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. جبکہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں ایک عورت ممبر پارلیمنٹ تھی, آپ کی وہ کھڑی ہوگی, اس نے کہا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ مہر کی حد مقرر کریں, جبکہ قرآن میں قنطار ہے, ڈھیروں کے ڈھیر. تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ خلافہ ماڈل میں امپاورمنٹ آف ویمن کی مثال دے رہا ہوں کہ الامرأ قلعصبت القول, کہ عورت کی بات درست ہے, آپ وڈرا کر گئے بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ. یعنی اسلامک پولیٹیکل کلچر میں ہیڈ آف اسٹیٹ اگر عورت کی بات آرگومنٹ بیسڈ ہے, ریشنل ہے, تو وہ اس کے حق میں ہیڈ آف اسٹیٹ بھی وڈرا کرتا ہے, وہ اس میں آر محسوس نہیں کرتا. یعنی اس حد تک امپاورمنٹ ہے ویمن کی جس کو آج ویسٹ ہمیں تانا دے رہے ہیں. ہمارے پاس پوری درخشاں ہسٹری ہے, گولڈن ایج ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, لیکن اس کو انلائٹن کرنا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس پروپیگیشن کو بھی ختم کیا کرے, کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ عورت کی پارٹیسپیشن سوشو پولیٹیکل ڈائمنشن میں اسلام میں کیا تھی اور آج ہم کیا کرنا ہے. پھر آرٹیکل 19 ریاست متحدہ امریکہ میں ہم جنس پرستی, جنس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں حق رائے دہی ختم نہیں کریں گے. 1920 تک امریکہ میں عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا. کین یو بلیو اٹ, حق رائے دہی. جب 19ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تب یہ حق دیا گیا. پھر فرانس میں بھی یہی سلسلہ ہے, 1944 میں حق رائے دہی دیا گیا, آسٹریلیا میں 1926 میں. یہ جو فگرز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے پہلے دے دیا تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حق رائے دہی کی بنیاد فراہم کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اسلام میں داخل ہونے والے مردوں سے جس طرح آپ بیعت لیتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لیتے. ٹھیک ہے. جیسے کہ عورتوں کی بیعت کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی آپ جب عورتیں حاضر ہوں تو ان سے بیعت کریں, اس پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, چوری بدکاری نہیں کریں, اولاد کو قتل نہیں کرنا, نہ کوئی بہتان لگائیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں یعنی بیسک اسلامک آئیڈیالوجی حدود اللہ پہ ان چیزوں پہ بیعت لی گئی اور معاشرے میں جو برائیاں ان کے خاتمے کے لیے بیعت لی گئی. اسی طرح مختلف صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتی. سیدہ عائشہ کی روایت ہے, تو ہجرت کے بعد آتی ہیں عورتیں تو وہ بیعت لیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ قطن نہیں چھوا, صرف زبانی کلامی ہوتا, آپ فرما دیتے کہ میں تمہیں فلاں چیز پر بیعت لیتا ہوں, یہ چیز واضح ہے. وہ آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیسک نارمز, ایتھکس, پورا ایک ڈاکٹرائن سمجھاتے. بیعت کا یہ مطلب تھا.
کہ بات کنوے کرنا تھرو ہز کمیونیکیشن، ولور کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. تو یہ واضح رہے کہ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان وہ چیز نہیں تھی، چونکہ نبی اور رسول کے منصب پر ہیں غیر محرم کو، تو آپ زبانی کلامی ان کو ایٹریبیوٹ سمجھا دیتے. پھر خلافت راشدہ کے دور میں عورت کو پارٹیسپیٹری کلچر میں شامل کیا. مسور بن مخرمہ روایت کرتے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر نے اپنے بعد جانشین کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی. تو عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر تھے اس کے. تو انہوں نے استصواب رائے کے ذریعے مسلسل 3 دن لوگوں کے گھروں جا کر آراء معلوم کی، اوپینین معلوم کی. حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے حق میں فیصلہ دیا تو اس میں خواتین بھی شامل تھیں، ان سے بھی رائے لی گئی. تو عورت اسلامک جو خلافہ کا ماڈل ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن اس کی. پھر مقننہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثالیں موجود ہیں جہاد میں، پھر مختلف عہدوں پہ، ٹھیک ہے. پھر عورت جو ہے سیاسی مشیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ، اس کا کردار واضح نمونہ ہے. صلح حدیبیہ کر کفار مکہ سے معاہدے کے بعد آپ مغموم تھے، تو جب انہیں ارشاد فرمایا تو اس وقت تسلی اور دلاسا جو اوپینین تھی امہات المومنین اور صحابیات میں دی. پھر شفا بنت عبداللہ ادویہ کو سیدنا عمر نے بازار کا نگران مقرر کیا، عورت تھی. وہ قضاء الحسبہ، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ اور قضاء السوق، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ دار تھی ایک عورت خلافت راشدہ کے دور میں. وہ بڑی با ہمت اور سمجھدار خاتون تھی. پھر اسی طرح ان کی رائے کو حضرت عمر مقدم رکھتے، فوقیت دیتے بحیثیت خلیفہ. پھر سمرہ بنت نہیک اسدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا اور عمر رسیدہ تھی کہ بازار سے گزرتی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی، اور کوڑا تھا اس کو لوگوں کو مارتی، برے کام میں مشغول ہوتے. یعنی منصب قضا ہر وقت چلتا پھرتا موبائل وہ ایک عورت کے ہاتھ میں تھا. پھر سفارتی منصب میں کلثوم بنت علی کو ملکہ روم کے دربار میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 28 ہجری میں ڈپلومیٹ بنا کے بھیجا. سیدنا عثمان نے کلثوم بنت علی کو، تو یہ رول تھا. پھر اس کے علاوہ کلثوم بنت علی کو روم کی ملکہ کی طرف خوشبو، مشروبات اور بہت ساری چیزیں دے کے بھیجا. تو آپ نے وہاں پہ اسلام کی اور بہت ساری ڈپلومیسی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بنائیں. پھر ریاست کی دفاع میں بھی ان کا عورتوں کا بہت زیادہ اس میں تھا رول تھا. اور یہ مسلم معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاستی کردار اس حیثیت سے بھی سامنے آتا ہے کہ صاحبزادی زینب اپنے شوہر ابو العباس بن ربیع کو امان دی، جسے آپ نے برقرار رکھا. پھر اسی طرح عورت کی امان کا صحیح ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایک جو ہے وہ عام بات تھی. ٹھیک ہے. مسلم معاشرے میں جو عورت کا کردار ہے، چیدہ 1 منٹ میں آپ کو کر دوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت حدیث، فقہ، قانون، علم الانصاب اور تاریخ کی ماہر تھی. ٹھیک ہے. پھر اسماء بنت ابی بکر روایت حدیث میں، عبداللہ بن زبیر روایت حدیث میں، شفا العدویہ قرات کتابت قرآن، عائشہ بنت طلحہ شعر و ادب، علم الافلاق. عائشہ بنت طلحہ یہ بھی آرٹ، لٹریچر، کلچر، اس دور کی بات کر رہا ہوں. لٹریچر اور کلچر اتنا اسٹرانگ تھا خواتین میں جو امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے. سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کی بیٹی، شعر و ادب یعنی پوئٹری اینڈ لٹریچر اس وقت سے خواتین کو اس میں مہارت حاصل تھی. میمونہ بنت اسد روایت حدیث. پھر فضل کریمہ بنت عبد الوہاب علم حدیث. پھر فاطمہ بنت عباس عالمہ فقیہ. ٹھیک ہے. ان کا مصر میں بہت بڑا اثر تھا. ٹھیک ہے. پھر حجیمہ بنت حی تعبیر میں سے یہ روایت آپ سے بہت ساری مروی ہیں. میرے پاس لسٹ ہے مور دین 80 جو ہیں وہ ویمنس جنہوں کی غزوات میں پارٹیسپیشن ہے، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن میں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ہے. ٹھیک ہے. ایپلنٹ کورٹ میں عورتوں کا کردار، خلیفہ مقتدر جو تھیں. ٹھیک ہے. یمن کی حاکمہ سیدہ اروی بنت احمد بن محمد، یہ 5 ہجری. 80 سے زائد خواتین دفاعی جنگی مہمات میں تھیں. تو یہ ایک پارٹیسپیشن ہے خواتین کی مختلف ڈائنامکس میں سوسائٹی میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امپاور کیا. مقصد یہ تھا کہ ویسٹرن رولز کی بات آج کر رہا ہے، عورت مارچ اور یہ فیمنزم، وہ پہلے اسٹڈی کر لیا کریں کہ جتنا اسلام نے عورت کو امپاور کیا ہے کسی نے نہیں کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.